علیکم، میں امداد سمرو۔ حالات بڑے دلچسپ ہیں۔ اسلام آباد میں بھی گرما گرمی ہے، لاہور میں بھی گرما گرمی اور موسم بھی بہت گرم ہے۔ اور دلچسپ اس لیے ہیں کہ آج ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد ایک شعلہ سا یوں لگا کہ جیسے کمرے کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ بلائنڈس لگے ہوئے تھے لیکن جو ظاہر ہے کھڑکی تھی باری وہ شیشے کی تھی، تو وہ شعلہ بلائنڈس کے باوجود ہمیں نظر آیا، بتی گل ہو گئی۔ ٹرانسفارمر دھماکے سے نہ صرف پھٹا بلکہ آگ لگنا شروع ہو گئی، اس میں دوڑیں لگ گئی باہر، ظاہر ہے بجلی چلی گئی، گرمی، لیکن بہرحال کام تو کرنا ہے۔ ابھی بھی میں جب اب کام کر رہا ہوں تو وہ ابھی تک ٹرانسفارمر ٹھیک نہیں ہوا ہمارے علاقے کا، شادمان کا، اور گرمی ہے شدید۔ یہی حال ہے پورے لاہور کا، پورے پاکستان کا۔ اس وقت گرمی اپنے عروج پر ہے۔ لاہور میں گرمی 41 اور فیل لائک 51، یعنی مجھے تو پنڈ یاد کرا دیا نا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ لاہور نے اتنا مجھے اپنایا ہے کہ گرمی بھی وہی دے رہا ہے جو دادو اور جوہی میں ہوتی ہے۔ وہاں بھی 52 51 گرمی جون جولائی میں نارمل ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی گرمی، تو پسینہ آئے گا چہرے پر، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پسینہ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے، سیدھی سیدھی گرمی ہے بھائی۔ یہاں پر نہ اے سی چل رہا ہے، نہ کچھ، جنریٹر پر جو بتیاں چل رہی ہیں ان میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں۔ عدلیہ کو تالے لگا دو، عمران خان صاحب کو انکار ہو گیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کو سگنل مل گیا ہے واپسی کا، میاں صاحب تیاری پکڑ رہے ہیں۔ عدلیہ میں اسلام آباد میں جو چل رہا ہے معاملہ ملٹری کورٹس کا، اس کا ریئیکشن بڑا شدید آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، کہ جی سپریم کورٹ یہ کیوں ہر بار عمران خان کو بچانے آ جاتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بچانے کے لیے ہر طرف کوششیں کی تھیں، آوازیں لگائیں، پیغام بھیجے۔ آج ایک شخصیت نے سر عام کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جی ہم نے کہا نہیں بچانا، ہم نے آپ کو بالکل نہیں بچانا، آپ جو مرضی کر لیں، آپ ہمیں ہمارا ماضی یاد کرائیں، آپ ہمیں بہت کہیں کہ جی آپ تو بہت اچھے لوگ ہو، آپ نے تو ہمیشہ جو ہے سول اینڈ سپرمیسی کی بات کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، تو اسی چکر میں ہی اسی صدقے ہمیں بچا لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کو نہیں بچائیں گے۔ یہ بات عمران خان صاحب کے سب سے بڑے سیاسی مخالف جو اشاروں میں بات بتا گئے کہ عمران خان صاحب نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ یار میرے ساتھ مفاہمت کر لو، 9 مئی کے واقعات سے کے اوپر جو ہونے والا میرا ٹرائل ہے اس سے مجھے بچا لو۔ یعنی عمران خان صاحب، کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو آوازیں لگائیں کہ جی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، آرمی چیف بات نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم والوں کو کہا کہ پی ڈی ایم والوں یہ آپ کو بھی کھا جائیں گے، یہ مجھے ختم کرنے کے بعد آپ کی طرف آئیں گے۔ یہی بات عمران خان صاحب کو بد سمجھائی جاتی تھی کہ بھائی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کرو، مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ مت کرو کہ کسی اور کے کاندھوں پر چڑھ کر۔ عمران خان صاحب کا اتنا قد نہیں تھا کہ وہ نواز شریف صاحب پر یا آصف زرداری صاحب پر کلہاڑی کے وار کریں۔ تو عمران خان صاحب کو قمر جاوید باجوہ نے کندھوں پر بٹھایا تھا اور اس کے بعد وہ وار کرنے جوگے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھیں یا شہباز شریف کو یا آصف زرداری کو جیل میں رکھیں۔ قمر جاوید باجوہ رکھتے تھے اور عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ جی میں تو سارا کچھ ہوں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کو یہی سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی یہ ان کو ختم کرنے کے بعد آپ کی باری آئے گی اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی نہج پر پہنچ گئے عمران خان صاحب۔ اب کہہ رہے یار میرا کوئی ساتھ دے، وہ کہہ رہے نہیں جی آپ سیاستدان ہی نہیں ہو، آپ نے 30 سالہ آپ کا ریکارڈ ہے، 25 سالہ 27 سالہ آپ نے کبھی سیاست کی ہی نہیں ہے، آپ کبھی سیاسی کمیونٹی میں بیٹھے ہی نہیں ہو۔ آپ حمید گل کی طرف چلے گئے کہ جی بینظیر بھٹو کو ختم کر کے جو ہے وہ حمید گل کا ساتھ دے کر عبدالستار ایدھی کو آپ نے جا کر دھمکیاں لگوائیں، آپ نے اپنا دھرنے کیے، تو آپ نے سیاسی برادری کو گندا کر دیا اور ادھر جرنیلوں کے ساتھ ان کی گود میں بیٹھے رہے۔ اب جب وہ نہیں آپ کو بچا رہے تو پھر ہم آپ کو کیوں بچائیں، کیونکہ آپ تو سیاستدان ہیں نہیں، آپ کا معاملہ سیاست کا تو ہے نہیں۔ بڑا انکشاف آج کیا ہے بلاول بھٹو سرداری نے۔ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب کی تعریفیں کی، وزیر اعظم صاحب کی تعریف کی، ڈار صاحب کو اپنا انکل کہا۔ ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اسی طرح لڑنا بھی ہے اور پھر جب معاملات حل ہو جاتے ہیں تو تعریف بھی کرنی ہے۔ تو 2-3 دن پہلے تک بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ جی ڈار صاحب جو ہے وہ نام نہیں لے رہے تھے، لیکن وزیر اعظم کی جو ٹیم ہے وہ ان کے وعدے پورے نہیں کرنے دے رہی، جو سندھ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے پیسے رکھے جائیں گے بجٹ میں، تو وہ وعدے پورے نہیں کرنے دے رہی وزیر اعظم صاحب کی ٹیم۔ ظاہر ہے اس ٹیم میں اسحاق ڈار صاحب تھے، تو اب کہا کہ جی ڈار صاحب کو تو میرے انکل ہیں،
اور مجھے تو ظاہر ہے یہی میری والدہ نے تربیت دی ہے کہ بڑوں کے متعلق آپ نے بات نہیں کرنی. تو میرے لیے مسئلہ ہے کہ میں نوجوان ہوں اور میں بڑوں کے متعلق بات کرتا ہوں تو سیلف سینسرشپ میرے اوپر آ جاتی ہے, اس طرح کی باتیں. تو بہرحال لیکن اصل چیز جو تھی بلاول کا فوکس تھا تقریر میں وہ 9 مئی کے واقعات تھے. اس میں انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ جو امریکہ میں ہوا میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دیا تھا, اور پاپولسٹ لیڈرز کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کا تفصیلی ذکر کیا. لیکن اصل چیز جو انہوں نے کی پاکستان کی عدلیہ کو فوکس کر کے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے انصاف نہیں کرنا, اگر آپ نے قانون کی بالادستی نہیں قائم کرنی تو بسم اللہ کیجئے, تالے لگا دیجئے عدالتوں کو. سپریم کورٹ کو کہا کہ بھئی کوئی شخص اداروں کے اوپر حملے کرے, سازشیں کرے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہ ہو. بلاول نے کہا کہ جناب انہوں نے 3 اپریل کو سازش کر کے تحریک عدم اعتماد غیر آئینی طور پر مسترد کروائی, اسمبلی توڑ دی. وہ سازش تو ناکام ہو گئی مگر اس کے خلاف ایکشن کوئی نہیں ہوا. 25 مئی کو اس نے IMF کی ڈیل سبوتاژ کرنے کے لیے لانگ مارچ کیا, توڑ پھوڑ کی, آگے لگائیں. اس کی وہ سازش بھی ناکام ہو گئی یا وہ اسلام آباد سے واپس چلا گیا, لیکن اس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی. پھر 14-15 مارچ کو, وہی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 14-15 مارچ یعنی ریلیف عمران خان کو جو ملتا رہا, تو 14-15 مارچ کو پولیس پر حملے کروائے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. پھر 9 مئی کیا تو پھر انسانی حقوق مطلب پتہ نہیں کیا کیا دعائیاں دینے لگ گئے. تو اگر ایک شخص جو مسلسل ملک پر وار کر رہا ہے, اداروں پر وار کر رہا ہے, اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی نہیں ہونی, قانون کی حکمرانی نافذ نہیں ہونی, تو پھر بند کر دیں عدالتیں, تالے لگا دیں. بات ٹھیک ہے, یہ مدعا ہم بھی اٹھاتے رہے کہ بھائی عمران خان صاحب اگر سیاست کر رہے ہیں اور سیاست کرتے ہوئے ان کی زبان بندی ہو تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر عمران خان نے زمان پارک کو نو گو ایریا بنا دیا تھا, اگر عمران خان صاحب لوگوں کو مسلسل یہ بھڑکا رہے ہیں کہ جی مجھے جو کچھ ہوا یہ فوج اس کی ذمہ دار ہوگی, اس کے پیچھے پڑ جائیں, یہ سیاست نہیں ہے. یا تو آپ کے پاس ثبوت ہے تو سامنے رکھیں. JIT میں بلایا جاتا ہے تو JIT میں کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بہرحال وہ پھر بلاول کہتے ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعات اگر دنیا کی کسی اور ملک میں ہوتے تو کیا ہوتا. پھر انہوں نے امریکہ کی مثال دی. انہوں نے کہا اگر MI6 میں کوئی اس طرح حملہ کرتا, اگر پینٹاگون پر کوئی اس طرح اٹیک کرواتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا. ہم تو بہت نئی نویلی جمہوریت ہیں, وہ جو پرانی جمہوریتیں ہیں صدیوں سے, وہ کیا کرتے. اب بات ہے بلاول بھٹو کا وہ بات جس میں وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو بچانے کے لیے ان کے ماضی کی دہائی دی ہے. بلاول کے کوٹ اینڈ کوٹ میں بات کرتا ہوں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی کارروائی نہ کریں, مفاہمت کریں, اور ہمارے ماضی کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو بڑے مفاہمت کے چیمپئن ہیں. پیپلز پارٹی تو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے, تو ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ان میں ہمارے خلاف مقدمات ہو رہے تو پیپلز پارٹی ہمارے خلاف ہمارے متعلق ہمارے حق میں آواز اٹھائے. تو کہتے ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے. بلاول بھٹو کوڑا چٹا جواب. انہوں نے کہا نہیں, ہمارا ماضی جو ہے وہ ہے. ہاں اگر ملٹری کورٹس سیاسی انتقام کے طور پر استعمال ہوں گی تو ہم آواز اٹھائیں گے, لیکن اگر ملٹری کورٹس فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف استعمال ہوں تو پھر وہ ہم سے یہ توقع نہ کرے کہ ہم ان کے لیے ان کے دفاع میں ان کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے. بلاول بھٹو نے یہ بات ایویں تو نہیں کہہ دی نا, کیونکہ عمران خان صاحب نے تقریروں میں کہا ہوا ہے کہ جی PDM والوں, حکومت والوں, میرے بعد آپ کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. تو جب وہ تقریروں میں کر رہے ہیں تو وہ پیغام بھی بھیج رہے ہوں گے. میری تو اپنی بھی انفارمیشن ہے, ایک آدھ بار میں نے شیئر بھی کی ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے, زرداری صاحب کو میسج کی ہے اپنے کچھ دوستوں کے ذریعے کہ یار خدا کا واسطہ اڈا بھی کی ہے, ذرا بچا لو. میں انکار ہے وہاں سے. آصف زرداری صاحب نے آج لاہور میں کہا ہے, انہوں نے کہا میں نواز نون لیگ کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. وہ وہاں پہ صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات تھی, میثاق کی معیشت کی باتیں ہوئی ہیں, باقی باتیں ہوئی, ان سے سوال ہوا تھا کوئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میرے ساتھ کسی نے دھوکہ نہیں کیا, لیکن میں نون لیگ کے ساتھ بالکل دھوکہ نہیں کروں گا. یعنی جو اتحاد بنا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نون لیگ کے ساتھ چل کر, ظاہر یہی ہوا ہوگا کہ جی عمران خان جو ندیم افضل چند صاحب نے ایک بات آگے بڑھائی ہوئی ہے, ایک کیا کہتے ہیں, ایک پوائنٹ, ایک نقطہ کہ PTI کے ووٹ کو ہمیں اٹریکٹ کرنا چاہیے, PTI کے سب کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. تو ظاہر اس طرح کا سوال ہوا ہوگا. تو اس پر بھی میں نے آپ کو اس دن گزارش کی تھی کہ جب ندیم نے یہ بات میٹنگ میں کی تھی, جو پیپلز پارٹی کا اجلاس چل رہا تھا, تو اس میں ندیم افضل چند نے کہا تھا کہ جی ہمیں اینٹی نواز ووٹ ہے,
تو ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے تھا، اتحاد کی طرف. تو اس میں توبہ توبہ ہو گئی تھی اجلاس میں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اور نہیں پئی. ہتھ لاتے ہتھ سے آپ پاؤں، اسنی میں کہتے ہیں ہتھ لات ہتھ کارو، پیر لات پیر کارو. یعنی ایسی چیز ہے جس کو ہاتھ لگائیں گے تو خود بھی رگڑے جائیں گے، دور ہٹو دور رہو. تو ایک وہ بلاول بھٹو نے جو باتیں کی اس میں ظاہر اجلاس میں تو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، لیکن یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت نہیں. اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کوئی سیاسی آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو پیغام بھیجا، فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہا، پیغام دیا، بھیجا نہیں پیغام دیا کہ 9 مئی ہو گیا، آپ اس سے لا تعلقی کریں، آپ اس کی مذمت کریں. انہوں نے نہیں کی. تو کہتے ہیں جب وہ سیاسی نہیں ہے، سیاسی طرز عمل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات جو بلاول نے امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھچڑی پکا رہا ہے کہ انتخابات وقت پر نہ ہوں. اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اپنی جو جس طرز کی وہ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، وہ تو اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو بند گلی میں لے گئے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسا کچھ نہ کریں کہ پاکستان کی جمہوریت بند گلی میں چلی جائے. بڑا امپورٹنٹ بات ہے. یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی خواہش ہے. میں گزارش کیا کرتا تھا جب پنجاب کے انتخابات جو ہے وہ اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہیں ہونے دیے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ایک بار یہ نظیر بن گئی، مثال بن گئی کہ 90 دن کے سے آگے انتخابات لے کر جا سکتے ہیں، تو پھر بڑے بڑوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو، تو پھر باہر ہوں گی. ایک اپنے لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے انگریزی بولنے والے ممی ڈیڈی لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ جناب وہ جو اسد عمر کیا کرتے تھے، میوزک سن کر معیشت ٹھیک کرنے والے لوگ ٹیکنوکریٹ ایسے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی خواہش میں نے کہا تھا کہ پھر ہوگی کہ جی 10 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جائے. تو کہیں نہ کہیں یہ پریشر تھا سیاسی حکومت پر، سیاسی لوگوں پر، کہ انتخابات ابھی نہ کروائیں، انتخابات ذرا 1 سال ڈیلے کر لیں. تو ان کے لیے بلاول بھٹو پیغام دے رہے ہیں کہ جی عمران خان تو بند گلی میں چلے گئے، ہمیں نہیں جانا بھائی، نہیں. لہٰذا ہمیں اگر معاشی استحکام چاہیے تو اس سے پہلے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام کے لیے انتخابات ضروری ہیں، وقت پر انتخابات ڈیلے نہیں ہو سکتے. پہلے ٹھیک تھا کہ جی وہ قبل از وقت انتخابات تھے، ہم نہیں کروائیں گے، وقت پر انتخابات ضروری ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنی تمام جو ریکنسیلیشن کرنے والی پارٹیز ہیں، چاہے وہ حکومت میں چاہے اپوزیشن میں، انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جو ریکنسیلیشن کرنا چاہتی ہیں. عمران خان نہیں چاہتے، ذہن میں رکھیں. عمران خان ایک جملے میں کہتے ہیں کہ جی مجھے بچا لو پی ڈی ایم والوں، پھر دوسرے جملے میں کہتے ہیں نہیں میں نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، میں نے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے. جیسے ہی پی ڈی ایم والے یا حکومت یا پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کو بچائیں گے، عمران خان صاحب نے کھنجر گھونپنا ہے پیٹھ میں. ان کی نیچر ہے خان صاحب کی، وہ اسی طرح کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کیا. جن کے ہاتھوں سے ان کے محسن ترین، جہانگیر ترین نہیں محفوظ رہے، ان کے بچے محفوظ نہیں رہے، ان کی بیٹیوں، ان کی بیوی کے اوپر مقدمات کروائے، علیم خان کے اوپر مقدمات کروائے، تو ان کو مطلب ان کو پتہ ہے پیپلز پارٹی والوں کو، نون لیگ والوں کو، کہ یار اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا مطلب ہے کہ اس نے کھنجر ہی گھونپنا ہے، پھر اس نے ادھر ہاتھ ملا دینا ہے فوج کے ساتھ. تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ریکنسیلیشن کرنا جانتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، جو مفاہمت کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے حکومت میں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور انتخابات کا روڈ میپ دیں تاکہ انتخابات بر وقت ہو اور یہ نہ ہو کہ پھر ہم بند گلی میں چلے جائیں. پھر وہ بند گلی ظاہر ہے اگر آپ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں نہیں کرواتے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات نومبر میں مطلب ان کی اہلیت کے بعد ہو، ان کی اہلیت بحال ہو جائے. تو ان کو سمجھایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا سے مراد کے بریف کیا گیا. تو نواز شریف صاحب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ انتخابات فروری مارچ میں لے کر جائے جائیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کے انتخابات جو 3 مارچ کو ڈیو ہیں 2024 میں، تو وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں میاں صاحب کی خواہش کے آگے. تو لہٰذا میاں صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بلاول بھٹو کا پیغام ہے کہ بھائی دیکھو، نہیں عمران خان سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے. زرداری صاحب نے کہا ہم دھوکہ نہیں دیں گے آپ کو، عمران خان سے ہاتھ نہیں ملاتے. عمران خان صاحب کو انکار کر دیا کہ جو ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کرتے، ان کو نہیں بچاتے. آپ انتخابات کے معاملے پر ہمارا ساتھ دیں، آپ انتخابات کے معاملے پر یہ اس ضد میں نہ جائیں کہ انتخابات ڈیلے ہوں، تاکہ ہم بند گلی میں نہ چلے جائیں. اگر انتخابات ٹائم پر نہیں ہوئے تو پھر بند گلی میں چلے جائیں گے، پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو نواز شریف صاحب کی بات ظاہر ہے، ان کے اب سیاستدان ہیں، ظاہر ہے وہ ہر چیز دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ بات ٹھیک لگی، انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے.
ابھی جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب ایک آدھ ہفتے میں آ جائیں گے، تو جولائی میں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہے، تو وزیر اعظم صاحب ابھی ادھر ہی ہیں، لندن میں ہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب ایک بار واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر جب تاریخ شاریخ طے ہو جائے گی، تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، اپیلیں شبیلیں لگ جائیں گی، تو میاں صاحب یہاں سے وزیر اعظم صاحب کا جہاز جائے گا، اس جہاز میں بیٹھیں گے، دبئی سے سعودی عرب عمرہ ادا کریں گے، پھر پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی ایک طرح سے گرین سگنل مل گیا ہوا ہے، عمران خان صاحب کو انکار، میاں صاحب کو گرین سگنل۔ تو جولائی کے بعد پاکستان کی سیاست کسی نئے رنگ، کسی نئے ڈھنگ میں آپ کو نظر آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔